الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک کو رمضان المبارک اور شعبان المعظم کے حوالہ سے میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ بندے کی بنیادی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے، اور اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود کیوں بخشا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بنایا، تو کیوں بنایا؟ تو آج اسی سلسلے کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں جو قرآن پاک کی ابھی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے اس میں بھی استفہام کے طور پر یعنی ایک سوالیہ انداز میں اللہ پاک نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، فرمایا کیا تم نے یہ گمان کر لیا، سوچ لیا، یہ بات تم نے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لی ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، یوز لیس پیدا کیا ہے، جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کھانا پینا سونا بچے پیدا کرنا، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اگر یہ گمان کیا ہے، اگر یہ سوچ تمہاری ہے تو اس سوچ کو ابھی وقت ہے کہ بدل لو۔ اگر یہ سوچ ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، عبث یوز لیس، بیکار، بس ویسے ہی پیدا کر دیا ہے، اگر یہ تمہاری سوچ ہے، سب سے پہلے تو یہ سوال ہے، سوال اسی لیے ہے کہ یہ سوال کا جواب تم نے نفی میں دینا ہوگا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے۔ فرمایا غور و فکر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہو کہ اگر یوں ہی ہمیں تمہیں بنانا ہوتا تو پھر یہ زندگی موت کے سلسلہ میں شروع کیوں کرتے؟ میں جب بنا دیا تو پھر رہنے دیتے ایسے ہی تمہیں، اس کائنات کو میں اور بڑا بنا دیتا، تم یہی ساری زندگی ایسے ہی رہتے۔ فرمایا اگر یہ سوچ ہے، پھر دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کیا یا ان لوگوں نے یہ گمان کر لی ہے بس یہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، اگر موت آ بھی گئی تو بس جیسے ہی مریں گے تو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے؟ یہ گمان کرتے ہو تم؟ ہم تمہیں کوئی آزمائیں گے نہیں، ہم تم پر کوئی ذمہ داریاں نہیں ڈالیں گے، ہم بس تمہارا بہت بڑا استحقاق ہے جنت، بس سیدھے مرو گے تو جنت میں چلے جاؤ۔ فرمایا اگر یہ ذہن ہے تو اس ذہن کو بدلو، یہ دونوں باتیں یوز لیس بھی نہیں ہو،
اور خواہ مخواہ تم جنت کے مستحق بھی نہیں ہو۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم۔ فرمایا کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا، ایمان کا دعویٰ کر دیا اور اپنے نام کے ساتھ مسلمان اور مومن لکھوا لیا تو بس بات ختم ہو گیا نا مسئلہ حل، کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں۔ فرمائے یہاں سے صرف اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے سے، اپنے نام کے ساتھ مسلمان کا اضافہ کرنے سے صرف بات نہیں بنے گی، نہ گمان کرنے سے، نہ نام مومن مسلمان رکھنے سے بات بنتی ہے۔ ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، بس ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، پھر تمہیں پوچھیں گے نہیں کہ بات، چونکہ تم نے کہا ساری زندگی کہتے رہتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ فرمایا یہ میرا قانون نہیں ہے، یہ میرا قانون نہیں ہے، یہ میری عادت کریمہ نہیں ہے۔ تم اس زمین پر نئے نہیں ہو، تم سے پہلے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان آئے ہیں جو تمہاری ہی طرح اسی زمین پر چلتے پھرتے تھے، اور ان کی جو سوچیں ایسی ہی تھی۔ جب ہم نے یہ معاملہ ان کے ساتھ نہیں کیا تو تمہارے ساتھ ہم کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو تم سے پہلے لوگ آئے نا، ہم نے ان پر بھی ذمہ داریاں ڈالی تھیں، انہیں بھی بے شمار احکام کا پابند کیا تھا، آزمایا تھا۔ یہ سب آزمائشیں ہیں، رمضان یہ آزمائش ہے، نماز یہ آزمائش ہے، حج یہ آزمائش ہے، یہ تمام نیکی کے کام، یہ تمام دنیا، بلکہ اللہ پاک نے کلّہ قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات بڑی برکت والی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تمام کائنات کی بادشاہی کا وہ مالک ہے، تمام اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ بڑی قدرت والا ہے۔ مالک بھی وہی ہے، بڑی قدرت والا بھی وہی ہے، اور فرمائے یہ زندگی بھی اسی کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور یہ موت بھی اسی کی مخلوق ہے۔ یہ زندگی اور موت کا سلسلہ اس نے شروع کیوں کیا ہے؟ اور یاد رکھیں، میں یہاں پر ایک ضمن بات عرض کر دوں، یہ موت صرف انسان کے لیے نہیں ہے میرے بھائی، موت کائنات کی ہر چیز کے لیے ہے، ہر کائنات کی چیز کے لیے موت ہے، وہ چاہے چلتی پھرتی ہو یا چاہے ساکن ہو، کوئی بھی ایسی کائنات کی چیز نہیں ہے جس پر موت طاری نہ ہوتی ہو۔ اللہ پاک نے یہ موت کا سلسلہ شروع کیا، اور میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، یہ رحمت ہے، موت بھی رحمت ہے۔ اگر موت نہ ہوتی، تھوڑی سی کسی چیز میں موت نہ ہو، میں نے وہ عرض کیا تھا، صرف پلاسٹک کی تھوڑی سی ذرا لائف زیادہ تو بیچاری ساری دنیا کے انسان پریشان ہو گیا، یار یہ تو ختم نہیں ہوگی تو یہ تو بڑا پرابلم کریٹ کرے گی، لہٰذا انہوں نے پلاسٹک بیگوں پر پابندی عائد کر دی۔ کیوں؟ صرف یہ ہے، یہ نہیں موت نہیں، اس کے لیے موت ہے پر اس کی ذرا لائف بڑی ہے، وہ کہتے ہیں 400-500 سال لگتے ہیں اس کو مرنے میں، تو اتنا برداشت نہیں کر سکتی، یا انوائرمنٹ کو تباہ برباد کر دے گی۔ میں نے یہ ضمن ایک بات عرض کی، فرمایا کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا،
یہ موت و حیات کا سلسلہ اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ پاک تمہیں آزمائے کہ تم میں سے سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے، کون ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے، اپنے انجام کو یاد رکھتا ہے، جو سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور کون ہے جو اس کو بھول جاتا ہے۔ جو یاد رکھے گا وہ کوشش کرے گا، پھر اس کے لیے پھر سوال ہے نا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون۔ اللہ پاک نے فرمایا داربا انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کبھی اس انسان نے یہ سوچا ہے باتیں کرنے والا، قبر حشر کا انکار کرنے والا، کبھی اس نے اس بات کا غور و فکر کیا ہے وہ پہلے تھا کیا؟ کبھی اس نے اپنے پیچھے کی طرف بھی مڑ کر دیکھا ہے؟ آگے تو دیکھتا ہے، کبھی اس نے پیچھے بھی دیکھا ہے وہ ہے کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ انسان کہتا ہے بھائی مٹی میں ہڈیاں بھی پگھل کر گل کر مٹی میں مٹی ہو جاتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے پیدا فرمائے گا؟ اور انسان یہ کہتا ہے کہ بس ویسے ہی میں ویسے کھانے پینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کیا یوں ہی بیکار تجھے پیدا کیا گیا ہے؟ خدا فرمایا کبھی تو نے غور و فکر نہیں کیا، آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ تو پانی کا ایک ناپاک قطرہ تھا۔ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، پانی کے ایک ناپاک قطرہ تھا تو۔ دو پانی جب آپس میں ملتے ہیں ماں اور باپ کا، تو مار و نادے کا جب پانی ملتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا سب سے پہلی بات تو یہ غور و فکر کر وہ پانی پہ بنانے والا تو ہے نہیں ہے؟ اچھا وہ پانی بالکل بے جان نجس ناپاک چیز، اس کو ہم نے ملا کر تو تجھے تیری یہ گوشت پوست ہڈیاں، پھر ان میں جسم میں ہزاروں چیزیں ہر ایک دوسرے سے مختلف۔ أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر یہ تجھے بالکل ویل بیلنسڈ ہم نے تجھے بنایا ہے، ویل بیلنسڈ۔ اور اگر تو اپنے آپ پر غور و فکر کرتا، کبھی بھی حشر نشر کا انکار نہ کرتا۔ پانی کے ایک قطرے سے مجھے یہ بتاؤ، پانی کے قطرے میں سننے کی صلاحیت ہے تو پھر یہ کانوں میں سننے کی صلاحیت کس نے پیدا کی؟ کیا پانی کے قطرے میں دیکھنے کی صلاحیت ہے تو پھر تیری آنکھوں میں یہ بینائی کی قوت کس نے پیدا کی ہے؟ کیا پانی کے قطرے میں چلنے کی صلاحیت ہے تو پھر یہ تیرے پاؤں ٹانگوں میں یہ چلنے کی قوت کس نے پیدا کی ہے؟ کیا پانی میں سوچنے غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے تو پھر یہ دماغ تیرے سر میں کس نے رکھا ہے اور اس میں سوچنے کی صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ کیا پانی کے قطرے میں دھڑکنے کی اور خون کو پوری جسم میں سرکولیٹ کرنے کی بلڈ کو صلاحیت ہے
کہ یہ تیرے جسم میں ہارٹ کس نے رکھا ہے جو پورے ایک ویل بیلنس طریقے سے تیرے خون کو پوری باڈی میں جناب سرکولیٹ کرتا ہے. بڑھ جائے تو پھر بھی خطرہ, کم ہو جائے تو پھر بھی خطرہ, دونوں خطرات ہیں, ویل بیلنسڈ ہے. کس نے بنایا؟ کبھی تو نے سوچا اس بات پر؟ پھر تیرا جسم ہے, اس کو ہم نے ایک جیسا نہیں بنایا. پاؤں میں اچھی خاصی مضبوط چیز بھی لگے احساس نہیں ہوتا, اور آنکھ میں ایک معمولی سا تنکے کا بھی بالکل سب سے چھوٹا ذرہ چلا جائے تو برداشت نہیں کر سکتا. ایک حصے میں اتنا شدت کے ساتھ احساس پیدا کیا ہے کہ تو پھڑک جاتا ہے اگر تیری آنکھ میں کوئی چیز چلی جائے, اور ایک حصے کو اتنا سخت بنا دیا ہے کہ وہاں پر سخت چیز بھی ہوتی تو احساس بھی نہیں ہوتا. اللہ پاک نے فرمایا یہ دیکھیں ہاتھ ہے, انگوٹھا لمبائی کے اعتبار سے چھوٹا ہے لیکن نیچے رکھا ہے, یہ انگلی بڑی بنا دی ہے, لیکن آپ اس کا الٹ کر کے دیکھ لیں, کیا تمہارا ہاتھ کام کرے گا؟ نہیں کرے گا. جو بھی میرے رب نے چیز بنائی, فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ پہلے اس نے تجھے عدم سے وجود بخشا, پھر اس ذات نے تیرے جسم میں خالق کا فسوا کا ویل بیلنس بنایا, ویل بیلنسڈ. ساری کائنات کے انسان بھی مل جائیں, جس مقام پر میرے رب نے کوئی عضو رکھا ہے اس سے بہتر جگہ انسان تلاش نہیں کر سکتے. فرمائیے اتنا ویل بیلنس کس نے بنایا؟ ہر جگہ میں اس کی ایک الگ اپنی اہمیت ہے, مختلف ہے. کسی جگہ کو انتہائی حساس بنا دیا, کسی میں اس کو کم رکھا, کسی میں زیادہ رکھا, کسی میں کوئی صلاحیت پیدا کی, کسی میں کوئی صلاحیت پیدا کی. فسواک فعدلک, ویل بیلنس بنایا, جس سے آگے تمہاری عقلیں عاجز آ جاتی ہیں. اس قدر خوبصورت تجھے میں نے بنایا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, بہترین شکل میں, بہترین شکل میں, بہترین شکل و صورت میں نے کائنات بنائی ہے, اور تمہیں بھی تو کمال خوبصورت بنایا. اللہ پاک نے فرمایا أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. پانی کو دیکھ کر تو تم فیصلہ نہیں نہ کر سکتے کہ اس پانی کے قطرے سے مرد بنے گا یا عورت بنے گی, میل بنے گی یا فیمیل بنے گی. اچھا, اگر مردوں کی تعداد کو زیادہ وہ بنا دیتا تو پھر مردوں کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اگر عورتوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ بنا دیتا اور مرد کم ہو جاتے تو پھر عورتوں کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے. میرے رب نے بعض کو مرد بنا دیا, بعض کو عورتیں بنا دی. مردوں کی ضرورتیں عورتوں سے پوری ہوتی ہیں, عورتوں کی ضرورتیں مردوں سے پوری ہوتی ہیں. نمبر بھی اللہ پاک نے, اب دیکھو نا, عرب ہا انسان ہے, عرب ہا انسان ہے, کوئی ذات تو ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے ان میں سے آدھی آبادی عورتوں کی رکھنی اور آدھی آبادی مردوں کی رکھنی ہے. اللہ اکبر. الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. انسان غور و فکر کر, جو ذات اتنی قادر, اتنی علیم, اس قدر وہ جاننے والی ذات ہے
یا اس کے لیے تمہیں دوبارہ اٹھانا مشکل ہوگا؟ یا وہ تمہیں اٹھائے گا نہیں دوبارہ؟ پہلی مرتبہ بنانا مشکل تھا کہ دوسری مرتبہ تمہیں اٹھانا مشکل ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے واپس ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا یہ گمان کر لیا ہے؟ فرمایا فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، بقا صرف ایک ذات کو ہے۔ یہ بڑی بڑی کائنات جو تمہیں نظر آ رہی ہے نا، اتنی بڑی یہ زمین کا گولا ہے، اتنا بڑا یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ گلیکسی ہے، یہ کائنات ہے، ان میں سے کسی کے لیے بھی بقا نہیں ہے، سب کے لیے موت میں نے رکھی ہوئی ہے، باقی ذات صرف میرے رب کی ہے۔ فتعال اللہ المالک، وہی مالک ہے، کریم بھی وہی ہے، رب عرش کا بھی مالک وہی ہے۔ لہذا انسانوں اپنے غور و فکر کرو، سوچو، اور اپنی ذات پر بھی غور و فکر کرو، اپنی گرد و پیش ساری کائنات پر بھی نظر دوڑاؤ، تمہارے ہر سوال کا جواب تمہیں مل جائے گا۔ اس کائنات پر بھی غور و فکر کرنے سے تمہیں جواب مل جائے گا۔ اللہ پر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، انسانوں اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، اور آج اپنی صحت پر، اپنی قوت پر فخر کرنے والے یہ بھی سوچ لینا کہ تو ڈائریکٹ کہیں سے بھی نہیں آیا، جن انسانوں کے ذریعے تو آیا ہے نا، وہ انسان تیری ہی طرح صحت مند ہوا کرتے تھے، وہ بھی ایسے ہی توانا ہوا کرتے تھے۔ والذین من قبلکم، تم سے پہلے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان آئے ہیں، چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے نا تو رہنا تم نے بھی نہیں ہے، تم نے بھی نہیں رہنا۔ جب ہزاروں سالوں سے انسان کا سلسلہ آمد کا بھی سلسلہ جاری ہے اور رفت کا سلسلہ بھی جاری ہے، آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، ایک محدود وقت کا یہ اسٹے ہے زمین پر، بالکل محدود، زیادہ سے زیادہ انسان جو رہتا ہے نا وہ 40 سال رہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کیسی بات، میں نے یہ پہلے بھی ایک بار بتائی، آپ اندازہ لگائیں، وہ 7-8 سال تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اپنے آپ کا، بیچارہ ادھر دیکھ کر سمجھنے میں گزار دیتا 7-8 سال۔ جب تھوڑی بہت اس کو ہوش آتی ہے بلوغت کے بعد، تو اس میں سے تقریباً اگر 70 سال کی اس کی عمر ہو تو اس میں سے آپ 10 سال تو بلوغت کے نکالو، اس کو بیچارے ہوشی کو نہیں آتی انسان کو۔ بچے کو 8-10 سال میں جو ابھی وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا، یہ کیا میں کدھر آ گیا ہوں، جب ہوش آتی ہے تو 10 سال تو گزر گئے، 70 سال اگر ہم ایوریج کریں تو 60 سال پیچھے باقی۔ تو میرے بھائی 8 گھنٹے سونے میں گزار جاتے ہیں۔ انسان کی ایکچول عمر 40 سال ہوتی ہے، اور اس میں 60 سال سے کراس کرے تو مجھے تو پتہ لگ یہ گوڈے گٹنے یہ پورا جسم پھر وہ کام کرنا چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ایکچول انسان کی لائف 30-35 سال ہی ہوتی ہے، بعد میں بس بیماریاں آپ پکڑتی ہیں انسان، پھر حرکت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سارا مسئلہ 30-35 سال کا ہے، بڑا زیادہ 40 سال کا ہے، اس سے زیادہ نہیں میرے بھائی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، اور یہ جو شادیاں ریٹ کرتے ہیں نا، یہ ذرا غور و فکر کریں،
بچے پیدا کرنے کی بچیوں میں صلاحیت 40 سال کی ہوتی ہے. میں نے کہا میں نے پوچھا جی کوئی اور جی 40 سال کراس کر گئی ہے کن ایک بچے عورتوں نے جنہیں گھر بچے نے جہاں بچیاں نے 40 سال کراس کر گئی ساری بیویاں نا وہ ساری ماوا بہنوں نے یار اج تک کہ جی تھوڑے اڑوس پڑوس رشتے دار میری 40 سال کراس کرے وہ گھر کوئی بیبی ہے جی بیبی نہ ہویا تو میرے بھائی آپ میری بیٹی کو بیبی نہیں ہوگا اگر وقت پر اس کی شادی نہ کی تو پھر مڑ کے پیرا بول جاؤ طویل لو یار وقت طویلہ شبیرہ نال ہوں کی بنے گا ہوں تو نے بکرے دی شادی کرنی سی. ہم جس چکر میں پڑے ہوئے نا کوری یار پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولتے ہیں او میرے بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے. بچیاں بالغ ہو گئے جلدی جلدی ان کی شادی کرو بچوں کی بھی جلدی شادی کرو. میں نے یہ آپ کو ہنٹ دیا ہے آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی عورت ہے جو 40 سال کو کراس کر گئی ہے اس کی گود میں اگر کوئی بیبی ہوا نا تو مجھے بتانا. ویری ریئر. اس کا معنی ہے کہ بچوں کی شادی جلدی کرنی چاہیے تاکہ اولاد ہو جائے بعد میں نرا پچھتاوا ہے. اور یہ جو آئے کل یہ بڑے جدید طریقے نکل آئے نا حمل کو روکنے کے ان سے بچیں. جب اللہ دینے کے ایک اللہ پاک نے ٹائم رکھا ہوا اس وقت میں اولاد ہونے دو بعد کے پچھتانے سے بہتر ہے کیونکہ انسان کی عمر یہی کچھ ہے باقی ویسے ہی ہے. مجھے خود بتا بات میں ختم کر جو سونے میں انسان گزارتا ہے وہ تو اس کی عمر ایکچوئل ہوتی نہیں ہے نا جی اس میں تو انسان کو ہوش ہی نہیں ہوتی. ایکچوئل عمر تو وہ ہے نا جو بیداری کی ہے. بیداری کی عمر یہی ہے 30-40 سال. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. یہ آگے اگلی جمعرات کو شبرات بھی ہے 15 شعبان المعظم ہے آگے رمضان آ رہا ہے تیاری کریں. غفلت کو تھوڑا سا میں بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بیدار ہو جائیں. بعد میں میرے بھائی پچھتائیں گے لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا. خدا نے فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہر چیز کلیئر بتا دی ہے. فرمایا تمناؤں سے جنت نہیں ملتے کچھ کرنے سے ملتی ہے. تمہارے خیالات سے کچھ بھی نہیں ہوتا میرے قوانین پر چلنے سے سب کچھ ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.